سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا اللہم صلی علی محمد.
معزز و مکرم ذی وقار و سامعین نظام، مخلصین مسلمین واحدین بزرگوں نوجوان دوستوں، محض مخلص اور مسلم واحد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا ایک دور اور زمانہ بہت ہی مشکل ترین زمانہ جا رہا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کی ضروریات کے اندر اتنا مگن ہے کہ اپنی اصل اور مد بنیاد اور اپنی حقیقت کو بھی آشنا نہیں ہے۔ دنیا کائنات کے اندر ہر چھوٹا بڑا انسان زندگی دے ہر معاملے دے اندر بلکہ پیدائش تو لے کے اختتام زندگی تک ہر انسان کی جستجو اور طلب ہو گئی ہے کہ میں دنیا داری کے لحاظ نال دنیا دار الامتحان کے اندر میرا ترا بلند ہو جائے، میری ہر مقام تے عزت افزائی ہو گئے، دنیا دے اندر میری عزت اور میرے چرچے میری بلے بلے ہونی چاہیے۔ کوئی بھی معاملے دے اندر انسان دی ایک سوچ ہو گئی ہے کہ میں کسی طرح اس کے اندر کامیاب ترین انسان بن جاؤں۔ دنیا داری کے لحاظ نال جبکہ ہر انسان کی طلب اور امنگ ہے عزت حاصل کرنا، پھر چاہے وہ چکلے کے بوہے پہ بیٹھا ہوا دلہ ہوئے، عزت وہ بھی چاہتا ہے۔ اللہ دے دین دیا حداں توڑن والا ہوئے، اپنی نفسانی خواہشات تے ہی چلن والا ہوئے، عزت وہ بھی طلب کرتا ہے۔ دنیا کائنات کے اندر گھٹیا تو گھٹیا اور نیچ تو نیچ انسان کو بھی اگر بھولیا جائے، جس سوسائٹی اور جس کیٹیگری جو انسان لگا پہ ہے کما رہا ہے، اس میں یہی جملے ہوندے کہ الحمدللہ عزت دی روٹی کمایا۔ سوشل میڈیا تے الگ طلب برہنا اور ننگی ہو کے نچن والی عورتوں کی پوچھو، جیڑی ہر انسان دے اتے ویکن والی عورت ہوئے،
وہ بھی غم سی کہ میں عزت کی روٹی کما رہی ہوں. شومی قسمت ہے اپنے ہر سوچ اور ہر مقصد فکر کا انسان، ہر کیٹیگری کا انسان یہی سوچ رکھتا ہے کہ میرے عزت مل جائے. اس بندے کی نظر کے اندر عزت دنیا داری کی زیب و زینت کے آرائش ہو رہی ہے، مال پیسہ کے دولت ہو رہا ہے، نوکر چاکر ہو رہے ہیں. اگر یہ چیز اس کو مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں عزت کی روزی کما کے کھا رہا ہوں، میرا رب میٹھے راضی ہے. اس غلط فہمی کے اندر آج ہر دوسرے انسان کو شیطان نے کی وجہ بنا کے گمراہ کر دیتا ہے کہ انسان اپنی اصل کے مڑ بنیاد نو ہی بھول گیا ہے کہ جس چیز نال میں عزت کمانی ہے، جس چیز نال میرا ربط اور تعلق بننا، جس چیز کے ذریعے میں اللہ کے دربار کے اندر عزت والا بننا، وہ انسان اپنا مقصود بھول چکے ہیں. تاریخ بھی شاہد ہے، قرآن پاک بھی اس بات کی دلیل کی گواہی دیتا ہے کہ اگر کسی انسان کو عزت کی ضرورت ہے، عزت دے اگر یہ دروازے کھلے علم کا صرف اللہ دے تعلق اور جوڑ استعمال کرنا نال بڑھتے ہیں. اگر عزت دے چولے پہنتا ہے تو عزت والا رب رحمان پہنتا ہے. اگر عزت دیاں تے رحمتیاں چادر نال ڈھپیندا ہے تو وہ عزت والا رب رحمان انسان نو اپنی رحمت کی عزت کی چادر تلے بچھاوا کرتا ہے. اگر یہ عزت بن گیا ہے تو اللہ کے قانون نال تعلق کے جوڑ بڑھاون نال پیدا ہوتی ہے. دنیا داری کے لحاظ نال عزت کمائی ہوئی دنیا کے اندر ہی رہ جاتی ہے. اللہ کے دربار کے اندر اگر یہ عزت ہوتی ہے تو اصل انسان عزت والے ایمان والے انسان کی عزت ہوتی ہے. اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اسے واسطے ایک قانون دسایا ہے کہ جس قوم یا جس جماعت نے بھی اللہ کی عزت نو اللہ کی قدر نو نہیں جانا اور خود اپنی اس ناقص عقل نال عزت کمانے کی کوشش کی ہے، تاریخ شاہد ہے جس قوم تے جس جماعت نے بھی اپنی من مرضی نال عزت بنانے کی کوشش کی ہے، اللہ فرماندا ہے پھر چاہے وہ اپنے وقت کا فرعون بھی کیوں نہ ہو، اس کی سلطنت کے بادشاہ کی دعا کیوں نہ پڑھدیاں ہوئے، جس عزت کا رب کے تعلق میں اللہ نال نہیں ہے، پھر چاہے دنیا کائنات دیا بھی عزت جمع کر لے، بالآخر اس کا عہد ہونا ہے تفصیلت اور خواری نال ہونا ہے. پھر چاہے فرعون جیسی عزت بنی ہے مگر اینڈ چ اللہ فرماتا ہے ابرکنا آل فرعون کے تاریخ شاہد ہے، قرآن گواہ ہے جس بدبخت بد نصیب نے اللہ کی عزت نہیں جانی اپنی عزت بنانے کی کوشش کی ہے، اصل اس کو وہی عزت مٹا کے نشان عبرت بنایا ہے کہ قیامت کی صبح میری ہر آنے والے رستے کا سبق عبرت بنا ہے. عزت اگر کے ملنی ہے تو اللہ کے دربار چھوڑنی ہے. عزت وہ عزت پائیدار ہے جڑی واقعی عزت ہو گئی. عزت کسبی عزت کامیاب نہیں، واقعی جڑی عزت ہو گئی نا وہ عزت ہے کہ بندہ مر جائے مگر اس کی عزت کی تمہ جڑی ہے تو بہت ہی رہ جاتا ہے. اندازہ کرو مالداری تے سلطنت تے
اپنی رکھوا اپنی بلندی پہ بڑھائی. تاریخ شاہد ہے اصحاب محمد رسول اللہ کا طرز عمل دے جس نے مال تے پیسے نہ ہے دنیا کے اندر اپنی عزت بڑھائی ہے. اج وہ نادا نہ کوئی لے کے راضی ہے اور جنہوں نے اللہ کے نام تعلق کے جوڑ بنا کے اپنی عزت بڑھائی ہے. زمانہ گزر گیا ہزاروں سال گزر گئے مگر آج بھی اللہ انہوں کی عزت کو خاتم ہوتا اندازہ کرو. اللہ کی عزت سب تو پہلی چیز ہے. بندہ عزت دار وہ سی جڑا اللہ کی عزت ہو جان سی. اللہ کی عزت تیرے میرے دور کے ماحول دے اندر عزت ہو سی پہلے نمبر تے رب دی تے رب دی عزت ہونی ایک رب دے قرآن دے عمل پر ہو کے چلنا. جیڑا اللہ دی عزت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ دے فرمان دے عمل کرے. جڑا فرمان پسے اس چھڈ کے وقت عزت کمانے کی کوشش کرے ابو جہل ہو سکتا ہے کدی سیرت پیغمبر کے کردار والا مسلمان نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی ہستیاں دنیا کے اندر گزری جنہوں نے کلمے دا اقرار محض اس بیس تو نہیں کیتا کہ ساری زندگی تاسا اپنی قوم کے برادری کے اندر عزت کمائی ہے اور چھیکن دیواری اثر تیرا کلمہ پڑھیے تے آکھیے لا الہ الا اللہ وقتی کرتی کہ لعنت پھر بنا ہے. سانو اگلی عزت کی ضرورت نہیں ہے لہذا اثر تینوں روندہ ہوا ویکھ سکتے آئے مگر ویلیاں باقی اپنی قبر دوتے لعنت دے بے عزتی کا ٹھپا نہیں لوا سکتے. لولا مرامت ہو ہزار مصبت لوجدتنی سمحن ذاک مرینا. ایسا بدنصیب اور بدبخت انسان کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود شفیق تے مہربان پیغمبر دیا رحمت بھائی آنکھا رو دیا کبھی مگر اس نے آنکھا نہیں تو ہی کو کلہ روندہ ٹھیک ہے تجھے اگر آخری باری اثر لگوٹے ڈھلے کر کے بجائے تو پچھلی قوم تے برادری سن سردار کہے آکھنا ہے ساری وڈیائی کہے مرنی ہے. اللہ کی عزت جب تک انسان دے دل و دماغ دے اندر جانچ سے پڑتال کر کے پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک دنیا داری دے آپ لال تک پھر جائے ارک جڑے توڑے علیہ کیوں نہ ہوئے سوائے زینت کے جہنم کے خسارے دے ہوئے نصیب ہوئی. جب دے موقع ہوتے سوڑے میں رکھوسان معاذ دے معاملے دنیا پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ فرما دے کہ حجت ہوئی تو میرے کو انہیں کھلوتے پوچھ دے دلے مٹھے ہو کہ سالماس کے ابو جہل کتھے میں سامنے انگل کر کے انہوں نے کہا او میرا لمبی کیچی اللہ گھوڑے پہ چڑھ کے تو سر دوتے ٹوم لائی بتا ہے تو وہ بدا اپنی جانگیاں صفا سدھیاں کریں گا یہ ابو جہل ہے. پہلے ایک دو دفعہ انہوں نے پوچھا تو میں ہندو سوڑی ہندو کر دیتی بھئی یہ 7-8 سال دے بچے تو سن کے کہاں پیتی میں چھوڑا وہ تو وقت دا اپنا ایک سردار ہے بڑے رہا ہے تو یہ سور مان اٹھانا کوئی سوکھا کرتا ہے نہیں. بار بار جس نے انہوں نے پوچھا تیسری دفعہ تاکید کر کے پوچھو گے کہ ایسا پوچھ دے پایا سان 10 تے ایسا پوچھ دے جس تو پایا سان ایسا سنیا ہے کہ وہ کتا جڑا ہے ساڑھے نبی کو بھوکرا رہا ہے. عبدالرحمن بن عوف نے جیسے نے اشارہ کیتا ہے وقت آتا میں پتا نہیں لگا تم ترے طرح دوڑ دے گئے. ایک نے وان کے اس نے گھوڑے دیا مچھا کٹیاں دوسرے نے اس کو تلے سڑیا ادھو رہا ہجے توڑی وہ زخمی کیتا ہے تے وہ خنزیر ہجے توڑی جیندا پیا. عبدالرحمن بن عوف آکھیا میں جس نے ویکھیا نا تے میں بھی اس نے اپنا پرچھا کٹیا تے میں دوڑ پیا
پہلے اس کو ادھو رہنا ماری کھلیا کچھ سا دے چلتے پیام تے میں چڑھ گیا ابو جہل سینے ہوتے جس لئے میں چونڈے کو وال ہوتے نپ کے چھک کے تے اس کو میں مارن لگا قتل کرن لگا تو اس لئے میں نے ابو جہل آتا ہے اور بھیٹا تے لگڑیاں نے چڑھایا میں نے آخری باری بس اتو افسوس ہے مردہ کا میں بیان مگر میں نے کسی کو وڈے بندے نہیں ماریا عزت علی ماریا تو ایک وقت تو میں سردار ہوں تو میں مردہ پینا ایک عیالی تے بھیٹا بکریاں لے دے ہتھوں چل ٹھیک ہے مرے نہ پیا مگر میں نے ویٹ کے مارے قتل کرنا بھی ہوگی نہ تاکہ چھوڑا دے گردن دے تنو رگڑ کے رکھے تاکہ سر نال گردن دے لیے میری مکمل سالم ہوئے ویکھن والا بندہ آخے تو میں سردار دس کسے مردیاں واقعی بھی اپنی گردن وڈی پیا کر رہا ہے تاکہ دنیا کے اندر میری عزت ہوئے ایسا وزیر اور بدبخت انسان تے اللہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے جس چیز نال تساں عزت طلب کرنا چاہتے ہو تاریخ شاہد ہے کہ جس انسان نے بھی خود عزت کمانی چاہیے سوائے زینت کے لعنت میں اور کچھ بھی ہونا چاہیے عزت علی ذات تکڑی بولو تو اس عزت علی ذات دو طرفوں اگر یہ عزت بچی تو دائیں میں زینہ دی اس نے آنکھیں ہوتے چل کے زندگی کو دلتا ہے اس واسطے اللہ نے قرآن پاک نے اندر فرمایا ما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة اللہ فرماتا ہے او دنیا کرنا آؤ میرا محمد رسول اللہ کو سننا پیا ہے جڑے بندے نے دنیا کے اندر اگر یہ عزت کمائی ہے سارے تو پہلے اللہ کی قدر پہ عزت ہو جانا پائے اللہ شکر اللہ فرماتا ہے اس نے میں اللہ کی قدر کر کے میری بھائی جنہیں حق کا قدر جنہیں حق کا ہی میری عزت افزائی کرنا جنہیں حق کا ہی میں اللہ کی قدر کرنا جنہیں حق کا ہی میری توحید نارے مارنا جس نے ان کا حق نہیں ادا کیتا سرل گڑیاں نال زندگی گزارتا رہ گیا ہے اللہ اللہ کے نارے بھی مرنا رہ گیا ہے تے نال پیر فقیروں کے نارے بھی مرنا رہ گیا ہے اپنے بزرگوں کے اپنے اکابر کے نارے بھی نال مرنا رہ گیا ہے اللہ فرماتا ہے آج کا دنیا کے اندر اپنی عزت دے اپنی قدر بڑھا دی ہر بندہ جس سجود کے اندر لگیا ہوا ہے مگر اس کملے کو نہیں پتا کہ اگر عزت دے چولے پائندہ ہے تقا پائندہ ہے عزت دے چولے اگر بلند کرندہ ہے تقا کرندہ ہے ایک وہ دے آرامی آمائے او میرا پیغمبر محمد رسول اللہ ایک وہ دے آرامی آمائے قبل تو
السماوات مطويات بيمينه آج دنیا میں اندر میں اللہ کی بچھی ہوئی زمین ہوتے جھوٹیاں مستقرام دی کوشش پیا کرنا ہے جھوٹے تے تو دل کے سنے لوگا دینا تاکہ کہ اپنی انکویاں اسلام دے دلے بنانا دی کوشش پیا کرنا ہے کہ عزت چاہتا ہے کہ وہ دنیا تے عزت نہیں ملنی جی توی اللہ نال بابیاں دا واسطہ تے وسیلہ نہ دیتا جائے جی توی اساں اللہ نہیں کرائے تے نال سامنے بابیاں دے نال تیری صدقہ خیرات کرائے ایک وہ دیا اللہ فرماندا ہے او دنیا کرنا دعا دیاؤ جس ویلے میں اللہ نے سارے آسماناں تے ساری زمیناں مطویات بیمینہ ایک وہ دیا کہ جڑے ویلے میں ساری زمیناں تے سارے آسماناں اللہ نے اپنی قدرت دے ہاتھ دے اندر تے جنگل دے اندر قبضے دے اندر لے لینا ہے ساری ولڈی کے میں اللہ دی گرفت دے اندر ہونی ہے ایک وہ دے آنا ہے جیلے میں ساری قدرت تے ساری عزتوں وعدے تک چھوڑنا ہے وجہ اسلے میں سارے کلے پڑھو اس لیے میں اپنی عزت دے اپنے مقام تے اپنے جلال دا دبدبا دینا ہے وجہ اس لیے میں ٹکا دے کے آنکھیں این الجبابرہ این الجبابرہ وہ دنیا دے اندر جابر تے ظالم کتھے گئے آج ہے کوئی ہے اللہ اللہ سارے سر نگوہ کرے سی اللہ موت دے جنگل چاسی وقت چھیکڑ دے اندر سارے تو آخر دے اندر اس دنیا کی موت آسی جیڑا سارے تے موت لے کے آنا ہے ملک الموت بھی نمبر آسی اور اس تو بعد اللہ آدھا ایسا موت تے بھی موت دے دیتا ہے موت تے بھی این الجبابرہ این ملوک الارض اللہ فرماتا ہے وہ دنیا دے اندر عزت دے تاج اپنے نکھانا والے کی دے این الجبابرہ وہ دنیا دے اندر بڑے جابر تے بڑے ظالم تے بڑے متکبر ہوندے سارے کی دے گئے سارے کا دیا باچا ہو جانا ہے اللہ فرماتا ہے کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ والإكرام ایک موقع ہے اللہ دے پاک پیغمبر سفر تو کے گئے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر حج کوئی واپس آئی والے رستے دے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول منافق لیا یہ بھی اس ٹائم ابتدائی طور تے مسلمانوں نے وچے ہی بڑے ہویا اندازہ کرو عزت اگر ملدیاں تو اس کنجر نو ملے نہ جڑا پنجے ٹائم نمازاں سونے محمد دے پیچھے پڑھتا ہے ابتدا دے اندر بھی کھڑوندا ہے نمازاں بھی پڑھدا کھڑا ہے جھوٹا یا سچا زبان نال دعویٰ بھی کھڑا کرے گا اللہ دے رسول دی زبان جو نکلے ہوئے جملے تے سر بھی ہلیندا مگر مطلب سوائے ذلت تے لعنت تے ہور کوئی نہیں ہے اللہ اللہ یقولون لئن رجعنا إلى المدينة
اللہ دے پاک پیغمبر حج توڑی واپس مدینہ شہر دے اندر نہیں پہنچے. اے ظالم ابن سلول اپنی ساری پردون جمع کیتا ہے, جمع کر کے انہوں پہ آتا ہے اج نہیں کھل رہا ہے. یہ جڑا عزت والے بنے ہوتے حقیقت اندر بے استعان میں محمد رسول اللہ دے محمد دی جماعت دی طرف نشان پہ چھٹے اللہ والے لگے رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. اس دلیل کے الٹا محمد کی جواب ذلت والا کے شریر پہ اثر ہے. خود اپنے آپ عزت سمجھی بنائی کھڑوتا ہے, خود پہ آتا ہے آدمی سائے آدمی لگا دوسرا جڑا ساڑے جو عزت والا ہے یعنی اپنی طرف اشارہ کر کے پہ آتا ہے میں انٹو دا سردار وڈ وڈ پیا یعنی دنیا دے اندر مال دے روتا میرے کو شادیاں میرے کو آلہ مسلیاں ساریاں سب تو جادیاں میرا گھر بھی سارے نالو آلہ ہے میرا دورہ بھی سارے نالو بلند ہے پیا. یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. اللہ دی پاک پیغمبر دی جواب دے معاملے دے اندر جملہ پہ بولنا ہے تیرے ویلے ایک گھٹیا جملہ بولے سنو محمد رسول اللہ دا غلام تیار ہے. اللہ دی پاک پیغمبر دا غلام ہے جڑا حسین سالم دا پتر ہے او دا نام عبداللہ ہے. مگر ویکھ لے اونوں عزت کرنی ہے تا موجود محمد رسول اللہ نال تعلق تے جوڑ بناون نال دی عزت بلند ہوئی ہے. او دنیا داری دے نیاز نال تیری میری سوسائٹی دے اندر دا بھاوے اپنے بھی چالے دے اندر اے بندہ بہاور دے قابل نہ ہوئے, اے رنگ دا سونا نہ ہوئے, اے شکل دا پیارا نہ ہوئے. اللہ شکل میں کے حصہ نہیں دینا ہوتا, اللہ زبانہ میں کے حصہ نہیں دینا ہوتا, اللہ شکل میں کے حصہ دینا ہوتا. تبھی لال ورگے کدائی عزت دے تورے نہ پاوینا مگر انہوں دے دل دے اندر اگر جی لا الہ الا اللہ کا تقدس آیا ہے وان اللہ ایڈیو انسانی بھی آیا ہے. کبھی اس شکل بھی کیوں رہی ہے, رنگ دا کالا بھی کیوں رہی ہے, تر خری گناہ بھی کیوں رہی ہے, مگر دل جیمان بھی تو لگائی ہے. اللہ ایڈیو انسان بنا گیا کہ چلتا زمین تو بے وفا ہوتا ہے تے تجھے نبی آواز اللہ دلال دی جنت چپڑائی ہے. اس دا وجود نال بولو اس دا صورت تے شکلاں ویکھ کے اللہ نہیں دیتا. اللہ دا علم ما فی قلوبہم, میں تو تھوڑے دلاں ول ویکھا ہوں کوئی شکل دا کوڑا یا سونا ہوئے یہ تو مڑ کرے گا ہونا ہے اصل تو بندے دل ول ویکھے دل اگر اس دا میں اللہ دی طرف رجوع کر گیا وطن سانو بھاوے قانونی کیوں نہ توڑنے پڑے سب توڑ دے ہیں مگر اپنی عزت دے بندے دی میں اللہ دے عزت برداشت نہیں کرے. اندازہ کرا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی ہے اے جڑا مدینے دا منافق ہے پیا ابن سلول اس نے تھوڑے واسطے یوڈیا سہیلا جملہ بولیا ہے
اللہ کے پاک پیغمبر تو خبر پہنچ دی بدی آئی کہ اچانک ابن سلول نے قدرت کرنا دینا پہ گئی اللہ کے پاک پیغمبر حج تھوڑی پچھا دیا نام پہنچے اے بیٹا ہاتھ دے اندر تلوار لے کے مدینے کے صدر دروازے لٹے پہنچ گیا پیو بھی حج تھوڑی پیچھے بداس اندروں ہائی انجے پلیت مگر وکھالے واسطے تنال سفر حضر تے رلکتا رہے بندہ مگر ادو بھی سوسائٹی دے وچ رہ کے خبراں جڑیاں ہیں چاہ کے تے مکے سرداراں نے کرنا ہے بڑی رفتاری اللہ نے نشاندہی بھی کر دیتے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجے توڑی واپس نہیں آئے اے عبداللہ مدینے کے صدر دروازے تے تلوار لے کے پہنچ گیا پیو جڑے ویلی آنے لگا ہے تابو کھڑن لے رو گیا ہے دیادہ پاک جتے ودانی کھائیں روکوان او آخر لگا ہے کہ مسئلہ ہے پتر دعاتا ہے تیری تیری محبت تیرا شان دی عزت ہے کہ اپنی جان ہوتے مگر تو میرے محمد رسول اللہ کی جماعت بکواس کی اس واسطے میری جان دا جا سکتی مگر تین سلیل میں قدائی مدینے دے صدر دروازے تو اندر نہیں آن دینا اور رستے دے اندر جو لبولے آج عزت اللہ وان کی نبی زینو تو دلیل کر کے کھڑے سی میں تیرے سامنے آیا کھلا میں یہ پوچھنا چاہتا جیڑا جملہ کوئی میرے محمد رسول اللہ دے بارے دے اندر بولے رہیا کوئی بھی میرے آنکھیں ہے لہذا تیرے اگر ٹپن کی کوشش دی ہوئی تلوار نال ٹوٹے ٹکڑے کر چھوڑے سا میں نہیں دیکھنا تو میرا بتائیں میرا لحاظ رہ گیا اپنی جان دے کیونکہ میرا بندہ پیغمبر کی عزت نہیں کرنا پیغمبر کی جماعت کی عزت نہیں کرنا پیغمبر کی سیرت میں چلنے والے کی عزت نہیں کرنا اللہ کی قدر کی عزت نہیں جانا یہ جانتے دی مساوی عزت پہ قدر آئے کر سکتے وطبہ میں چوڑوی دے چانور کا بھی جنکا کیوں نہ ہوئے وطبہ میں سرواریاں دے اندر سارے نالو عالمی کیوں نہ ہوئے لہذا یہ کونی تبلا بولے یا محمد رسول اللہ دے معاملے دے اندر کہ اگر مدینے دے اندر نہ جانا ہے کہ میں کیوں ہی کوئی درخواست کرنا کہ اپنی جان دی کرونا دیا یہ جملہ میرے محمد کی جماعت دے معاملے دے اندر اس طریقے بدلا کہ انہوں نے عزت والا آخر آخ میں خود ذلیل میں خود کمینہ میں خود دلیا ہو جاتے قذاب کے جھوٹا ہو گیا تیرے جملے میرے محمد دے معاملے دے اندر تو گساخیاں کی دیا گیا کوئی دنیا دے اندر تو تیری سرداریاں تے تیرے عزت و سریا ہے مگر اللہ دے دربار دے اندر ہوتی عزت ہے تیرے سینے دے اندر بسا والا قرآن کھلوتا نہیں اللہ عزت دینا ہے تا انتری سمایا نال دینا ہے پیٹ ٹوٹے عمل پیروں کے چلنا اللہ عزت دینا ہے کہڑائے کو سمجھے تے منے دیوٹی عمل پیروں کے چلنا ہے کہ لہذا سمجھے آئے کہ سمجھایا سونے محمد نے ایک سینے دے اندر سمایا ہے کہ توڑی اپنے آپ مسلم آنکھیں ہو توڑی میں کو منجانا کیونکہ جتھے عزت دا معاملہ آ جائے دنیا داری دے لحاظ نال تا تو میں بھی تو اپنے سر کٹائی نے آگے یار کے کریے ہوں اتھے گل عزت تے آ گئی معاملہ کس تے آ گیا معاملہ عزت نفس تے آ گیا کوئی کہنا اگر ظلم تے زیادتی کرے کیتا اس نے غلط ہے مگر نہ چاہندیا ہویا بھی
یہ مجبور ہو ان کا بدلہ لین واسطے جی نہ اگر ان کرا تو لوگ جیون نہیں دیں آدھے جڑا بے غیرت تے دل ہے معاملہ عزت تے آ گیا تو تینوں تو سر دینا چاہیے معصومی قسمت ہے کہ جس عزت کی خاطر سر دے دینا ہے اس عزت کی رب کو ضرورت نہیں اللہ کو وہ عزت پسند ہے کہ اللہ کے دین دے قرآن نال عزت بنائی اللہ دے دین نال عزت بڑے ہاتھ وت سر دے ہاتھ تینوں تلوار چلے دے ابھی تینوں موت قبول کریں دے مزہ آوے ہاں اللہ نو بدلہ دے دے وہ فضل تیرا مزہ آ بڑا اللہ 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 دے پاک پیغمبر تشریف لایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے اپنے غلام ویکھیا جو تلوار لے کے آخرتی ہوئی کھلیے تے پیو ڈکی کھلائے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے یار عبداللہ نو بلایا تے اودے گرو وجہ پوچھی پھر فرمایا کوئی گل نہیں خیر صلی میرا یار ونجن دے سوگا اللہ دے پاک پیغمبر دے قدم دے اندر بیٹھ گیا آدھا یا رسول اللہ تو سنی جانا دے دے پر ہو میں تو رسول لکھنگا پیارا ورنہ جی انہیں غلط دا آج میں عبداللہ دی تلوار کو بچائی سکتا وہاں گران دا سمائی میں اڑے آئے شہدت ہے مجھے اللہ دی پاک پیغمبر دی شہدت ہے مجھے دے آئے تیرا دا یا رسول اللہ میں سنیا ہے میرے باپ نے گستاخی کی آئی یہ زہریلے جملے بولے آن میں سنیا ہے تو میرے باپ کو قتل کرنا حکم جاری فرمایا میں عبداللہ سے واسطے آیا یا رسول اللہ پہلا حق کا میرا بندہ ہے تیرے اگر اس موت کا قتل بھی کرنا ہوئے کہیں اور غلام بنا کے آئے میں غلام عبداللہ حاضر آگیا ایک پہلا معاملہ کہیں جڑا کتا اللہ دے اور رسول عزت نہیں کرے گا اس میں دنیا تمہیں جیون کا کوئی حق حاصل نہیں کیونکہ اللہ بھی اسے پسند کرے گا جس میں اپنے ایمان دے ذریعے اللہ کو حاصل کرنی ہوئے اللہ فرماتا ہے قرآن شاید ہے تاریخ گواہ ہے جس قوم کے جس جماعت نے بھی اسلام میں چولے پائے تو بھی بچائی آئی انہوں نے میں اللہ کی عزت بھی کیے تے بدلے کے اندر میں اللہ ہے دنیا بھی ہوتی سونی شکی کی تے آخرت کے اندر بھی میں انعام دیتا ہے اندازہ کر اللہ شکل نہیں ہے دادا اللہ عہدے پہ اللہ مرتبے نہیں ہے دادا تیرے اگر یہ چیزاں دیکھیا تا کدے سہیب نو ہدایت نہ ہوندی کدے سعد بن ابی وقاص نو ایمان دی دولت نہ ملدی اگر جے اللہ دنیا داری میں کھڑی ہونی ہویا تا کدائی علم مہینے بھوکے رہا والے غلاماں دے خداماں دے دلاں دے اندر کدے عزت دے تاج نہ پیدا ہو جائے گا دیکھ لے عزت بڑھدی آئی جڑے ویلے بلال دے سینے دے اندر اللہ کی توحید کی عزت دے تقدس پیدا ہویا ہے وقت دا سردار امیہ اپنے غلام کو کھلوتا بنا ہے تقدیر تو تیلی بہندہ کھلوتا ہے وقت دے اگارے تو تیلی بہندہ کھلوتا ہے کلے دے اندر رسیاں پا کے اپنے چھوڑا دے ہاتھ دے اندر دے کے دے تقدیر دے تقدیر دے سوائی دا کھلوتا ہے سینے تو تے پتھر کھڑوائی دا کھلوتا ہے مگر وطنی بلال ہوئیاں دیکھ لے مارا چھلندہ پیا مقیہ تا اللہ احد اللہ احد اللہ دے پاک پیغمبر نے ابو بکر صدیق کو مکہ میں بھیجے آئے اعلان فرمایا ہے جنگا اس شہر دے اندر کون ہے بندہ جڑا
من کے بلال اذان کرایا چونکہ اس ٹائم دے اندر سارے نال بڑی عزت والا ہے ابو بکر صدیق اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغام نے بھیجا وج میرا یار ون کی بلال خرید لے اللہ دی راہ تے اذان کر جڑے ویلے ابو بکر صدیق ہوئے پائے اللہ دے پاک پیغمبر نے وقت پیچھا بلایا ہے واپس بلایا تے جڑے ویلے واپس آئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او صدیق ورنہ پہ آئے ون کے تے میرے بلال میں محمد کا سلام بھی دے تے اس کو آکھے میں تینوں مشورہ پہ دینا اللہ دل دیا چھیدرا تے اللہ دل دی کیفیت جاننا تے عدد سمجھا اوڑا یا حکمت عملی تو بملا اچھا اچھا نہ آکھیا کر اللہ احد اللہ احد جڑے ویلے ظالم سودا ہے تے ہور زیادہ بڑے کوئندا ہے ظالم سودا ہے تے ہور زیادہ چوما لگوائندا ہے کہ مکر دے خدا صاحب ہے سردار صاحب ہے کہ یتیم تے مسکین دا کلمہ پڑھدیا مولا اللہ دی توحید تے وحدانیت دے نال پیغمبرندا ہے حضرت بلال دے گلے بلند بلند آواز نال سدا میں لا دیا آواز کرے میرا ظالم نے جاتے اور زیادہ انہوں نے ادامہ دینا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرانگیوں کے پاس بائے دائنے سر مکے اپ پیر دیا درو بلالا پہلی گل یاد تیوں اللہ کا رسول سلام پھر دینا ہے اللہ اللہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلام چونکہ آئے کھلے ہو گئے پہلا نمبر اللہ کا رسول پہ سلام دیتا ہے تے بلال اللہ کے رسول فرمائیں دے پائے میں نے اللہ بھی پہ آتا ہے کہ میرے سلام ہے کیونکہ اللہ ہو سلام پہ آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمانے ہو بیان بات دے اندر جڑے ویلے میں سینے دوتے پتھر لے کے پیا ہویا میرے سینے دوتے پتھر پہ کڑی لیان میری کر دے تلے انگارے رکھے ہویا سالے میں نمائے اندر کھلوتائی جڑے ویلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں اللہ دے رسول دا سلام پہنچایا اللہ دی راہ دی قسم اس کی معلوم دائی بلال جنت دے اندر گیا اللہ اللہ سینے ہوتے پتھر ہے مارا مجنیاں بجا ہے مگر اللہ دے رسول دا سلام آیا ہے اللہ نے اٹھائی ساری تکلیف ہٹا کے دنیا بلال واسطے جنت بنا دے حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماندے اللہ دی راہ دی قسم ہے میں انہی لگدائی جو میں مارا نہیں چلیندا پیا میں اللہ دی جنت دے اندر سکون پیا ہویا اللہ فرماندا ہے دنیا کا راہ میں اللہ عزت والا ہے اپنی ذات دی قسم چاہتے قانون بنا کے منہ پہ دسینا اللہ فرمانا ہے من یرید
جے عزت لونی ہے تو عزت چولے مل سے آتا کلو ملنا ہی نہیں دربارہ تو پہ پھرانا عزت چولے نہیں ملنا دربارہ تو پہ منشو کا الٹا چھتا بھی عزت چولے لاش رسی اگر یہ عورتیں بھی چلے پہ منشو کدے عزت نہیں ملنیا کبھی پیرا کو سب کے خیر دے تغییر لکھل شو کدے عزت نہیں ملنیا کبھی شرک پہ کفر پہ بلدہ واسطے اپنے مردے بخشانا واسطے ختم تے کل چلی سے بڑی شو کدے عزت نہیں ملنیا من کان یرید العزت فللہ عزت جمیعا اللہ عزت میں چولے پائندہ تا قرآن نال پائندہ تشرا ہے اللہ اور اللہ قرآن نال واسطہ پہ تعلق ہو مگر کیا شومی قسمت تو دنیا داری نے عزت کے مدد پیچھے اللہ نے دین اللہ تمہارے چھوڑے میں کیا ہے میری اپنی برادری میں میرا رٹھوا خراب میری عزت میں زیرہ معاملہ آ گیا اللہ کا ہو کہ یہ عزت ہے عزت کا ہو ہے کہ تو پہلے زمین دے تو ادنا دے اندر رہ کے میرا تذکرہ کرے میں اونچے آتے فرشتے دے اندر تیرے تذکرے کا عزت ہے یہ نہ کہ تو ہٹلے دے اندر یاد کرتے وہ اتلے دے اندر یاد کرے ملائکہ دے اندر یاد کرے تو کمرے دے اندر یاد کرے اور سیانے دے اندر یاد کرے تو کوڑے دے اندر یاد کرے اور نوریہ دے اندر یاد کرے اللہ آتا ہے دل کا بھی دل کا کہ اگر تو میری عزت کا شامل منمن اپنی جان دوبے خنجر چلوا ہے وہ جہلا کھل ہے بدیت بدنامیاں کروا ہے تیری جان دائی دائی ہونے وہ اتنی منظور ہے مگر اللہ کی عزت مقدمی نیمہ اللہ دعوت اسائے سودا پورا کریں دے ہوں گے جیڑا ساڑی عزت کرے اسا اس دی میں عزت ہے اللہ تا او اللہ عزت والا جیڑا چڑیاں تو باز مرہندا ہے جتھے اللہ کی عزت کا معاملہ آ جائے اٹھے ڈیلر کے کسرت کے سوال نہیں ہو گئے اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی ملوم دائی جڑے ہوتے تکلیف سکون میں مر پہ آیا وقابو کا صدیق رضی اللہ عنہ دوسرا پیغام دیتا ہے آنکھیں لگے اللہ کے رسول کا پیغام ہے اللہ نے قوم پیغمبر پیغام دیا اللہ دلہ دے واد جاندہ ہے اللہ دل دیا چھترہ دے کفیت اور چھترہ جاندہ ہے اللہ تیرے دل کو واقف ہے تو اونچا اونچا آہد آخیا کر تو اللہ دا نام عدانیت اونچی بلند کرنا ہے دستور دل ہوئے آمد ہے تو اولے آخر میں دل دے اللہ دل دیا نہیں جان والا اللہ دل دیا دل دیا حقیقت واجہ ہے میرا فرمان دے حکم دسیا گیا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمان دے میں مسلم ہونے لگیا میں صدیق کو جواب دیتا ہے دیا گیا ہے وانگے صدیق میرا پیغام محمد رسول اللہ متصل ہے کہ تیرا بلال نام ہے یا اس عزت والے دی پہچان کرایا تیرے اگر کرا دیتی ہونے دا مشورہ نہیں دینا کیونکہ تیری سانو سمجھ کوئی نہ آئی اور تو اپنی من مرضی کرتے رہ گئے میرا سارے دے شہنشاہ دے عزت والے نال رب کے تعلق ہو گیا ہے اور میری رات کا ایمان ہولے ہولے نہیں آنکھا دے
جلال دا جملہ اللہ احد اللہ نے اس جملے قرآن آگے سونے محمد کے خزانہ نازل کر چھوڑیا ہے اللہ فرماتا ہے او میرے محمد رسول اللہ دے منع والے میرے پیغمبر دے یاراں تے پیروکاراں میں اپنے اس حالت کے نتیجے کے اندر مریم کے کٹیمر والے اپنے بلال دے اس جملے کو میں اللہ نو اتنا پسند ہے آسان نو قیامت دی صبح تک واسطے قرآن دا حصہ بنایا ہے کہ اساں اسے جملے کو تواڈے کے فرض کر کے بیان دے آئے تو ہمیشہ کیا ہے قل اللہ اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد عزت والے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ دے دربار دے اندر تا چل دی ہے اس انسان دی عزت ہے جڑا اللہ دے دین دی عزت تے قدر کرے جڑا دین نال غداری کرے وہ کدے بھی عزت دار ہو سکتا ہے اللہ دے حکم دی مخالفت کرے وہ کدے بھی عزت دار ہو سکتا اللہ دے دین نال دھوکا دے تصد نہ کرے وہ کدے بھی عزت والا ہو سکتا نہیں دنیا داری دے لحاظ نال تا چودھری بنسی خان بنسی سید بنسی علامہ بنسی مفتی بنسی وقت امام بنسی مگر اللہ دے دربار دے اندر عزت تا حسین اللہ دے دین دے قرآن دی عزت ہے اندازہ کرو کتنے ودی آئی گل لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها بولو اتھائی میں نے آسے نا گل آتے جائے پوری تکرار ہے اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا ایک جملہ جڑا کافر کھلوتا ہے جو یہ رشتے میں اصل عزت والے ہیں اللہ جواب دے اندر پیدا فلیلہ العزت ولرسولہ عزت والا ہے وہ بھی عزت اندر فرق نہیں آتا ساری عزت مالک دربار ہے جنا وہ مالک رسول رسول کا عزت والا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ عزت والا ہے اللہ کا رسول عزت والا ہے رسول کی تابعداری کرنے والا مومن عزت والا ہے ولکن المنافقین تیرا اندر دا پھیڑا ہے کبھی عزت والا تیرا اندر دا چور ہے کبھی عزت والا تیرا دین دا ڈاکو ہے کبھی عزت والا تیرا نبی دا گستاخ ہے کبھی عزت والا تیرا زانی کے شرعی ہے کبھی عزت والا کبھی حرام دے حلال دی تمیز رکھنے والا عزت والا تیرا اللہ دے دین میں حرام توڑتا ہے کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا اللہ نے مت کر چھوڑی اللہ فرماتا ہے فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین
کیسی درگت بنائی ہے، قیامت دی صبح تک واسطے نشان عبرت بنایا ہے۔ اللہ اللہ، جنہ نے اللہ نال تعلق تے جوڑ پیدا کر کے عزت کمائیاں ہاں، جنہ نے عزت حاصل کرنا چاہیے آئی کہ سانو ہو کوئی راضی ہوئے نہ ہوئے، کون راضی ہو جائے جڑا رب کی رضا سے عزت چاہتا ہے، آج جی ویکھ لے اس کی عزت قائم تے قائم ہے، جڑا بندہ دنیا دی عزت بندا ہے بیا اج سور دا نام نشان ہے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیم کی تربیت فرمائی کہ جتھے بھی دین اسلام ہو ضرورت پئی ہے، جنہیں اللہ کی عزت دے قائل حال پہ انہوں نے اپنی جان کی پیچھا ہٹائی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جتھے اللہ دے اس رسول کا معاملہ آیا اتھے اپنی عزت کی پرواہ ہے، سب تو اونچی عزت ہے ہوئی اندازہ کرو، جیڑا اللہ دے دربار دے اندر اللہ کو اچھائی اور نیکی کر کے تے عزت طلب کرنا دا اپنا دل دے اندر جستجو رکھی ہے۔ غزوہ تبوک کا نمبر آیا تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ اکٹھا کرنے کا اعلان فرمایا، سانو اتنا امداد چاہیے، اتنا اشریاں چاہیے۔ حضرت عثمان سامنے آ کے فرمایا یا رسول اللہ جیڑا تساں یہ حد سہندے کرو اتنا مال چاہیے، اگر یہ میں دیواں تو بدلے کیڑی شے ملسی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیڑی شے بولو ہے؟ جنت عزت والے واسطے کہ لانتیاں بے عزتیاں واسطے؟ بولو جنت عزت والے واسطے نا، جیڑا دنیا دے اندر اصل عزت دا حقدار ہے اللہ کے اس رسول نال تعلق جوڑ رہندا ہے۔ پھر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم کھلا اعلان فرمایا کہ ہے کوئی بندہ یار مسجد نبوی کا سحر کھلا کرنا ہے کوئی بندہ جڑا یہ زمین خرید لے، حضرت عثمان سارے تو پہلے آئے تو فرمایا یا رسول اللہ یہ سارا خرچہ میں کرے سام مطلب بڑی شہر ملسی، آپ نے فرمایا جنت ملسی۔ میں جیسے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاکھ کی نگر اپنی بیٹی دی فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کا معاملہ آیا، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا علی کی شادی کا خرچہ کرے، حضرت عثمان سامنے آئے فرمایا حق مہر بھی میں دے سا، ولیمہ کا خرچہ بھی میں کرے سا، شادی کا سارا خرچہ میں کرے سا، میں سوال کرے نا یا رسول اللہ سارا کچھ میں کرے سا، میں وہ کہیں شہر سی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الجنہ، سارا کچھ تو کرے بدلے چھڑی شہر سی اللہ اللہ۔ انہوں نے ہر اچھائی کا پہلو رکھا ہے تو صرف عزت اللہ کے اور رسول نے کہ اگر جی عزت مل سن تو جڑیاں قدیمی تے پائیدار ہو سن مضبوط ہو سن تو وہ ہو سن جڑی عزت دا رات کے تعلق ہے نام ہو سن۔ اندازہ کرو تاریخ اسلام دے اندر جس نے بھی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہے، چاہے مرد آئی عورت آئی دنیا دے اندر سب کچھ بنایا ہے، عزت بنائی تو میرے بنا بولو وقت کا سردار سامنے آیا تے آتا ہے او سمیہ سامنے مصیبتوں میں تکلیفاں کرو ہے، ہاتھوں پیروں دے اندر میخاں تے نیزے مارے ہوئے تین کو سوال کرنا اگر جی محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں تو اسا تینوں جیڑا کچھ کرنا کیتا ہے اسا اس دی ہاتھ جوڑ کے معافی منگسائیں، تیری عزت واپس تینوں دلا دیسائیں، تینوں اسا سونے چاندی دے اندر توڑ دیسائیں، مال کے عہدہ دے مرتبے سارا کچھ بڑے سے تینوں دے خاندان ہو مگر ریٹ ہے اور جنابیاں نظر دے اندر ازدہان دا آخرت علی آن بنیا مائی سارا آپ اس کی دین دے سوالہ دے ٹھوک سکتے آتی ہے نکل بنا اعلان کیا انما تقدیر آدھی الحیات دنیا تیری نظر دے اندر دنیا کی حیاتی ہے
دے اندر آخرت کی عزت ہے. جتھے آخرت کی عزت کا مقام آ جائے دنیا کی ایک جان نہیں میں سنیا دیا لکھا جانا ہو ہماری مال کرتا مگر آخرت کی عزت کو ضائع کر سکتا. اللہ اللہ اندازہ کر مایاسیہ نال جس نے تعلق تے جوڑ بنیا ہے دنیا داری کے لحاظ نال عزت گھٹ آن پہ تھوڑیاں ہے. وقت فرعون دی بیوی ہے اور کئی نمرانیاں پکھیاں چلینیاں ہیں بھٹورے چلینیاں ہیں بڑے عیش و نشاط کی زندگی گزرنی مگر وہ عارضی عزت حقیقی عزت نال جس نے تعلق کے جوڑ پیدا ہوا اس نے عارضی کی طرح مارا چاہیے ہے مصیبت تکلیفیں برداشت کی ہے سب کچھ گوارا مگر واقعی طلب کرنی پئی اصل عزت اللہ مقام پہ طلب کرنی رب ولی انتک بیتن فی الجنہ. اللہ مینو ہیٹھلا مقام نہیں چاہیے مینو عزت اللہ مقام چاہیے. دنیا سرداریاں کی مینو ضرورت نہیں مینو وہ عزت چاہیے کہ دن قیامت دے آخرت دے اندر رکھی ہے جنت والی عزت. دنیا کی عزت کی سانو ضرورت ہے. دنیا کے اندر اساں تیرے دین کی عزت کرے سائیں اللہ تیرے قرآن کی عزت کرے سائیں اساں تیری عزت کریں گے بدلے دے اندر ساری عزت معاملے بنا بولو اندازہ کرو آخرت دے اندر جڑی عزت تے مقام ملنا ہے دنیا والیاں ساریاں دکھ تے تکلیفاں انسان بھول بھال ویسی ہے جس دوتے آج تھوڑی جی تھے دقت تے تکلیف آ ونجے تو اس لئے حال دہائی پائی پہ ہوتا ہے صبر دا پیمانہ ختم ہو گیا تھوڑی جی تکلیف آئی ونجے تو اس لئے حال دہائی پہ دن قیامت دے جس لئے اس دے بدلے دے اندر اللہ دی دیتی ہوئی عزت مقام دیکھ سی نا اس لئے ایک بندہ حسرت کرے سی ہائے کاش اے جڑا جھاٹے سوکھ میں اٹھے آگے نا اٹھے نہ آگے آگے بدلے دے اندر اٹھے آگے تو تا اتھے پتہ نہیں زندگی 50 سال 100 سال اتھو بھی عزت کا طلبگار ہے یہ تو حیات دنیا یہ تو دنیا کی حیاتی ہے ہر شہر مٹی مٹی ہو جاتی ہے اصل عزت کا طلبگار ہونا چاہیے کہ انسان وہ عزت ہے جی اللہ نے مومن تے مسلمان. اندازہ کرو ایمان نال بندے نو عزت ملتی ہے وقت دے ماضی ہم تے جادوگر ہیں ایک پاسے 10,000 ہے دوسرے پاسے کلا کھڑا ہے دوسرے پاسے اکیلا کھڑا ہے مگر اکیلا ہے تو یہ ہے جس کی عزت کا تعلق میں رب کر رہا ہے بولو ایک پاسے کلا موسیٰ کریم اللہ کر بھیجے ہویا اللہ ہے دنیا کی عزت پہ اپنا مرتبہ لین واسطے نہیں گیا بلکہ یہ عزت مقام اللہ دیتا ہے اللہ دی توحید دا پہچان کر واسطے مقابلے دے اندر فرعون کلا فرعون نہیں 10,000 ماضی 10,000 جادوگر ہے تو جادوگر عزت نہ ہوتا بولو گھٹیا سب تو نکلنا تے رزیل جادو اور جادو دا اہل ہے جادوگر مگر دے کوئی انہوں عزت کی پہچان نہیں آئی وہ کوئی تو موسیٰ نال مقابلہ کریں جس لئے اصل حقیقت منوں تے واضح ہوئی ہے جو ہے موسیٰ ساڑھے ہوئے کھول گیا ہے واضح ہو گیا ہے کہ یہ موسیٰ کلا نہیں اے آپ نے دم نہیں ترجا کرنا معلوم ہویا اس کے پیچھے کوئی اونچی عزت علی ذات ہے دیکھتے سر تے سارے نال متھا نہیں کرتا اس کلے کا آواز نہیں پہچان ہونے جس نے انہوں نے آکے آمنا میں رب موسیٰ
توڑی انہوں پہچان آئی توڑی تھا مقابلے دے اندر کھلے رہ گئے اپنی رسیاں بھی چھٹیاں ماندری سارے دے سارے نگ دے نگ کھلے ہوئے داخلہ انہوں نے فرعون دے ماندریاں دے جادوگراں دیاں رسیاں چھٹیاں ہوئیاں میدان دے اندر ادو ایک کلہ موسیٰ کلیم اللہ کھلوتا ہے اللہ فرماتا ہے اے میرا پیغمبر اتھے ڈرن دی ضرورت نہیں کیونکہ میرا پیغمبر پریشان نہ ہوئے آج دورا بلند آنائی تا اس کا ولد آنائی اس کے اندر رگی ہوا میرا پیغمبر پریشان نہ ہوئے اپنا سوڑا شریف آگے ندیاں سبڑیاں در سامنے جنہیں لے سڑیاں دے آج دہا پہ اس نے وہ پایا کہ تو انہیں سوچا پایا دیتا ہزار ندیاں دیا نابلیاں چاہیے موسیٰ کلیم اللہ دے آج دہا دے موہ دے اندر آگیا سارے دا سارا جیا جنگل بیان آگا انہاں ماندریاں دے جادوگر لگڑ میرے خالی ہو گیا اللہ فرمان اللہ تخف انکا انت اللہ میرا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ پریشان نہ پیاوے تو اپنے گیا تیمو سکھاون والا کھانے تیمو بھیجن والا کھانے میرا پیغمبر پریشان نہ ہوئے تو ایک نہ سمجھی نوی کے تدا حلا کھلوتا ہو رہا ہے میں دے کلا کھلوتا آیا انہاں دے تیری جادو کر رہا ہے میں کلا پہ آئی تھی میں انہاں دے نال کوئی مقابلہ کرسا اللہ فرماندہ ہے وہ پریشان نہ ہوئے اساں اگر جی پیڑ کی دینے ہونے آئے تھے اس کا نال کی دینے اساں پیڑ کی دینے ہونے آئے میدان اگر جی دینے ہونے آئے دلیل نال کی دینے ہونے آئے اس کا تاج پا کے دینے ہونے آئے اساں شیطان دے شر کو قدائی نہیں نبی ماں دیتا میرا پیغمبر پریشان نہ پیدا ہوئے دوئے پاسے شیطان دے آواری کھلوتے ہوئے شیطان دے مرید کھلوتے ہوئے شیطان دی پیروکاری کرنالے کھلوتے ہوئے مگر تو کلوانی تیری قلب میں آخر کھڑا لکھا ہے پریشان ہو میرا پیغمبر اساں ہو جائے معاملے دے اندر کہ اگر کلو کمزور کر دیا ہے وقت میں اللہ کی عزت تے ہر پھاندا ہے میری توحید تے ہر پھاندا ہے اچھی ذات نال یاریاں میں مت بندہ دنیا کو ڈردا ہے اچھی ذات نال یاریاں میں مت ہاتھ تے کٹھے ہو چھوڑ تو بندہ ڈردا ہے اچھی ذات نال یاریاں اس نے ہر جمعراتی گھر دے اندر آمن علی آرواح دے بندہ ڈردا ہے اللہ دے باہم پیغمبر اللہ کریم نے فرمایا لا کی ضرورت نہیں ہے تو کلا نہیں ہے بلکہ تیری گھر پیچھے کھلوانا تو گیا کھلا ہے تو اتھے کوئی اپنی ذات واسطے تو نہ گیا کھلوتا کہیں دی عزت دی خاطر گیا کھلا ہے اللہ دی عزت دی خاطر بن کے اس فرعون نال متھا پیا دینا ہے اس واسطے دنیا کائنات دیاں ساریاں عزتاں ملیا میٹ ہو گئی سے سارے دا سارا ختم ہو گئی سی بھیا کو باقی رسا دا میرا سامنے میرے جلال دا درکا میری عزت کے مقابلے دے اندر ہو کوئی شہر شاہی کسے بڑے چھوٹے دی بات نہیں جڑے ویلے ماندیاں دیاں سپڑیاں نو کھاتا ہے اس وڈے ناگ نے
اس لیے سارے جادوگر سمجھ گئے گلا نہیں تارا کھے کڑی جڑے ویلے اصل عزت کا پردہ چاک ہوا حقیقت واضح ہوئی انہوں سمجھ لگ گئی جو عزت فرعون دے محل وچ نہیں ملنیاں کیوں ملنیاں آمنا سارے 10,000 مادری سجدے دے اندر گر گئے اس لیے اللہ کو بیان آمنا اسا ایمان لے آندا اس عزت والے رب نال جڑا موسیٰ تے ہارون نال ہے جڑے ویلے ایک گل کیتی ہے اس فرعون دا ہو جاتا شکر لگ گیا جو ایک نہ چھوڑ تو چھوڑ بن گیا اگے ایک نوں دے اسی ہون دا 10,000 ایک ہو گیا سبحان اللہ اگے ایک موسیٰ نہیں چھڑتے بڑی نہ ہو یہ 10,000 کو کون ہے اگے اکے دا اعلان آئی تے ساڈی اس نیندر حرام کر دتی آن تے 10,000 ہو ہی نہ لگ گیا اور اگر کی خدا نہیں ہونا مطلب نہیں اللہ اللہ جیڑیاں دنیا دیا عارضی عزت کمائیاں ہوئی کدہ ہی قائم تے قائم ہے سکنا جڑے ویلے انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ پڑھیا اس لئے فرعون کھڑن لے ہو گیا دیا کھڑ لگا ہے موسیٰ کلیم اللہ کے دعا کے ایک کانے ہوتو نہ دے ہوتے ہی جادو کر چھوڑے یہ تا ابتدا تو انہا سورہ دا طریقہ آندہ پیا جس خبیث تے بے عزتے کو دلیل دا جواب عقلم دلیل نہ ہوئے نا دوسرا ہر بائی ہوئی کریں دا اے کوئی جادو ہے قرآن ساڑھی سمجھ دو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آیا اللہ نے کتنے معجزات لکھائے کتنے کرشمے لکھائے ہر معجزے دی طلب بھی خود کریں تے اللہ دا پاک پیغمبر اللہ دے آرڈر نال جس لئے معجزہ لکھائے تو اس لئے آنکھیں کہ یار نہیں یہ تو کوئی پرانا جادو لگ رہا یہ تو کوئی آپ خود کھلوتے ایک مقام دوتے دھیان اللہ دے پاک پیغمبر نو جے چلو ٹھیک ہے جو تو واقعی اللہ دا نبی ہے نا آج چودویں کا چند نکلے کھلوتا ہے انہیں انگن دا اشارہ کر دو ٹوٹے ہو اللہ دا قرآن تو سہتا ہے ایک طرح بات ساعت ونشق القمر وین العالمین یرلو ونقول سحر مستمر جس لئے اللہ دے رسول نے انہیں انگلی دا اشارہ کیتا تے چند دو ٹوٹے کہیں کیتا بولو اللہ دا رسول تا خالی اشارہ کیتا جس لئے اللہ دے رسول نے اشارہ کیتا چند دو ٹکڑے ہوئے بجائے اس لئے سارے تسلیم خام کرنے آنکھیں لگے آیتا یوڑو ویقول سحر مستمر ہائے ہائے یا ایتا کوئی پرانا جادو لگ رہی ہے اصل طرح دیا سے کوئی چھوٹا موٹا ہو سی ہے تو کوئی وڈا جادوگر ہے تھائیں کھڑو کے چاند دو ٹوٹے کھا دے خبیث تے پروگرامات نہیں مننے پہچان اس نو ہو سی میرا اللہ کی عزت کا جڑا شیطان دا پیروکار ہے اس نو اللہ دی عزت نال کے واسطہ تے دان 10,000 مانگری سارے کلمہ پہ پڑھتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ فرعون آکھیا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم توجہ ہے ہاں جی ٹائم ہو تو نہیں گیا جڑا میں 2 بجے توڑی آکھیا 2 تو بج گئی ہیں قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر اللہ
موسیٰ کلیم اللہ دے دور دے اندر فرعون بھی آئی جو کوئی جادوئی محمد رسول اللہ دے دور دے اندر بھی پادریاں نے آخیا کوئی قرآن جادوگر بیا اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ اللہ دیا اوہ نشانیاں لکھائیاں جڑیاں اللہ نے عطا فرمائیاں اللہ دیا نشانیاں میرے ویلے لکھائیاں اللہ دی ہر نشانی عزت والی ہے بے مثال ہے لاجواب ہے میرے ویلے نشانیاں دے اندر تو مجبور ہو گئے مغلوب ہو گئے اس لئے فرعون حال ہوئے کر کے سر بکر کے آکر لگا آذان تو لہو قبل من آذان لکم قال آمن تو لہو قبل من آذان لکم بڑی ایسی درسی کی تھی تم کلندہ میں رہا تم کھلندہ میں رہا تم مخامہ میں رہا میرے محل دے اندر کھاندے کھاندے رج دے نائے تو ساتھ پتلے پہ آئے تو سارا کل میں دیتا ہے دیا وہاں قبل آزان اللہ کو توڑی جون گری ہوئی میری اجازت تو بغیر تو ساموسا نہ کرنا کیوں بڑے آئی گے انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر اس فرعون پھر لگا ہے میرے معلوم ہوتا ہے تو سمی جادو کرنا ہے مگر موسیٰ توڑا بھی پیو نلے انہو لکبیرکم الذی کبیرکم الذی علمکم السحر جادوگر کا تو صحیح ہے مگر موسیٰ توڑا بھی استاد لکھا کیوں تو سبھی جادوگر ہے معلوم ہوتا اے سارے تو بڑا جادوگر ہے جو ایک دا جادو تو آتھے چل گیا تو سر سجدے چل گیا سور وقت بھی نہیں منیا جو اصل انہوں پہچان رب دی عزت دی اے تیریاں دیتی ہوئیاں عزتاں دی انہوں ضرورت نہیں ہم انہوں دے ہوتے حقیقت واضح ہو گئی ہے وہ اصل عزت چاہتے تکیل جاتے آخر لگا لو قطرن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل سارے آخر لگا سارے مریم چنگی گلی نے دوسرا واپس والے آؤ یہ گلی سے کلمہ پڑھتے رہے گئے مت سن لو لو کرتے ایدیکم وارجلکم من خلاف تمہارا سچا بازو کرے ساتھ کھٹا پیر کرے ساتھ تم مخالف سمت وال تمہارا ایک بازو تے تمہارا ایک پیر کپ کے مدعو سلے بغلکم فی جذوع النخل تم سنا کھڑیاں دی چوٹیاں تمہیں تم سولی چڑھا دینا ہے اور اس نے پتہ لگ سی کہ اصل عزت آئی تا فرعون پروائی یا موسیٰ پرویر بھائی مگر وہ بے ایمان کا نہیں سمجھا جنہاں میں دل دے اندر ایمان آیا کھلوتا ہے انہوں پتہ لگ دیا ہے اے فرعون آیا انسان دنیا دے اندر آرزیاں بھائیاں اگر کہ ہمیشہ دیا عزت چاہیاں تا پڑھ لگو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر جے قدیمی حصہ لینی آئی رے اگر ہمیشہ دیا حصہ لینی آئی رے اگر اللہ راضی کرنائی رے رسول راضی کرنائی رے وقت پڑھ لگو لا الہ الا اللہ کوئی بندے دی حضرت نہ کر دے اللہ دی عزت دوتے اللہ فرماندہ ہے میری عزت نو جانن والا بندہ اپنے وجود تک کھپا سکتا ہے اپنی جان دے سکتا ہے مگر میری عزت کا قدائی انکار عزت دے چولے پوائندہ ہے تو کون پوائندہ ہے
او مویسی بشرط ما قدر اللہ حق قدری اللہ دا میری ان قدر تے عزت کر جی میں حق کے اصل دے اندر کرنا اے اللہ کی قدر تے عزت نہیں ہے جو مسیحتہ دے اندر اللہ اللہ دربارہ تو غیر اللہ اللہ دا میری قدر کرتا اوہ کر کہ جی اگر میرے مقابلے دے اندر دنیا کائنات دی ہر ایک حیثیت شخصیت ہو ٹھڈا مار دینے مگر میں اللہ دی قدر کو کرتا ہی رونا نماز دے اندر یہ اللہ دی قدر دا تو دعویٰ کھلو کے کریں گے نا نہ خلاؤ و نہ تو رکو مانگی بولو اس لئے آپ اقرار کریں نا اللہ سارے نالو اونچی قدر تے عزت گئی میں تے وڈے دے دربار آیا کھڑا تے وعدہ پیا کریں نا اللہ ہو گئی جو خوش ہو گیا نہ خلاؤ و نہ تو رکو جنہیں کو دور تے وادی تواد تے اللہ نے موسیٰ کریم اللہ نے فرمایا فَأَخْلَعْنَا عَلَيْهِ میرا پیغمبر تو انتے وادی تواد تے آیا کرتا انَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ اے پاک جگہ ہے اپنی دنیا جڑیاں خبریں پیچھا لا کے آ تو یہ کلمات تے یہ چیز اپنے مترا دے اندر کھلتا آتا ہے نہ خلاؤ نہ ترکو میں افضل کا اللہ میں سارے جھوٹیاں پیرانوں سارے جھوٹیاں مفتیانوں سارے کذاب علاموں میں انہیں چھوڑ دیتا ہے جنہیں پرانی خبریں تے کھلے رو چھوڑ دیتا ہے سارے رو چھوڑ کے میں تیرے نال دنیا کھلتا اللہ کیونکہ اونچی عزت ہمتا تیری آنی ہے میں غریب لوگی کتا عزت ملی کا میرے دل سے اللہ ہے اگر عزت چاہنی ہے تو پہلے میری عزت دا پیروکار جیڑا میری عزت دا پیروکار منسی عمر دا مرم میں قطعی شریعت اصول کے خلاف کر سکتا اللہ ہماری توفیق دے آخر دعوانا محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إنك حميد مجيد.